بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ محرم چل رہا ہے، کیا سر میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ محرم تو ختم ہو گیا، ماہ سفر ہے. جی چونکہ یہ خضاب کے لیے روایت ہے کہ وہ خضاب بعض سوگ کے موقعوں پر نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن اگر ضرورت ہے تو ایسے موقع پر مہندی اور خضاب دونوں لگائے جا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح میں یہ شریعت کا حکم ہے کہ ولی یعنی کہ باپ کی اجازت یا دادا کی اجازت ہونی چاہیے، تو جو لڑکی گھر والوں کی مرضی کے بنا خود کی مرضی سے نکاح کرے اور یدی گھر والے راضی نہ ہوں تو وہ نکاح صحیح ہوگا یا غلط؟ گجرات سے سوال ہے. نکاح اس بات پر منحصر رہے گا کہ اس کے والد اجازت دیں، لہذا بعد میں اجازت لینی پڑے گی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید زہرا رضوی ہے، میں کانپور اتر پردیش سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا خواتین کو سوشل میڈیا پر چہرہ کھول کر اپنا فوٹو ڈالنا صحیح ہے؟ حجاب کے ساتھ اگر اپنی تصویر کو وہاں پر اپلوڈ کر رہے ہوں تو مشکل نہیں ہے، لیکن بقیہ وجوہات کی بنا پر کہ کہیں اس تصویر کو مس یوز نہ کیا جائے، جو کہ ہو رہا ہے. جی تو اگر اس اعتبار سے احتیاط کریں تو زیادہ بہتر. شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ایک پریشانی جو میں کسی سے نہیں بول سکتی، مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں. میری شادی شدہ زندگی میں بھی تکلیف، بہت مسئلے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتی ہیں. میرے سسرال سے بھی مجھے بہت مشکلیں ہیں. جب بھی میں اپنے شوہر کو بولتی ہوں تو کچھ بتانا چاہتی ہوں تو وہ ہمیشہ مجھ سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور مجھ سے ہی میرے شوہر چڑھتے رہتے ہیں. میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. میں جب بھی نماز میں دعا میرے شوہر کے لیے، طبیعت کے لیے اور کاروبار کے لیے دعا کرتی ہوں تو اس کا الٹا ہو جاتا ہے، طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو اپنی زندگی میں زیارت عاشورہ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعائے القمہ، ان دونوں کو اختیار کرنا چاہیے. بہت سے مسائل اور بہت سی مشکلات ان دو کی بنا پر انشاءاللہ زندگی سے حل ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ آغا. ایک اور طویل سوال آپ کی خدمت میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. غیر شیعوں کے عقیدے کی حقیقت جاننے کے باوجود اور اپنے ارباب کے فضائل جاننے کے باوجود میرا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. ایسا 4-5 محرم سے ہو رہا ہے جب ایک نام کے مولانا کا ویڈیو میں نے یوٹیوب پر دیکھا جس میں وہ کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں خیمہ گاہ مقتل سے 16 کلومیٹر دور تھی. اس نے 17 شیعہ کتابیں بتائی. پلیز وضاحت کریے. اور رہ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت یہ سب کچھ نہیں ہوا اور لگتا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں. پلیز اس پر دلیل دیجیے. مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے انشاءاللہ. یہ عقیدہ رکھے گا تو انشاءاللہ جو جنت میں نہیں جا سکتا انسان. مجھے بچائیے ایمان سے. کیا گناہ گاروں سے بھی میں گناہ گار ہوں؟ السلام علیکم. پہلی بات تو میں مشورتاً یہ بات کہوں گا کہ جو کربلائے معلیٰ سے متعلق تحقیق ہمارے بزرگ علماء کی ہے، انہی تحقیقات کے بارے میں سنیں، پڑھیں، اور انہی کی آڈیو ویڈیو کوئی آپ کو سی ڈی ملے تو اسی سے آپ استفادہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تحقیق نامکمل رہ جاتی ہے اور پھر نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو وہ بھی نامکمل، انکمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. میدان کربلا میں دور دور تک خیمے تھے، لیکن یہ خیمے کس کے تھے یہ امپورٹنٹ ہے. روایتوں میں خیموں کا ذکر ملتا ہے، غیروں کے خیمے، حتیٰ ان لوگوں کے خیمے کہ جو امام حسین کے ساتھ آئے لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ان لوگوں نے. بہت سے ایسے افراد تھے کہ جن کو یہ سعادت نہیں ملی، راستے سے ہٹ گئے، راستے سے دور ہو گئے. تو ان لوگوں کے خیمے کو بھی امام حسین کا خیمہ قرار دینا یہ لوگ اپنی تحقیق میں سمجھ نہیں پائے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ایسے افراد کی تحقیق پڑھیں کہ جو صحیح بات بیان کرتے ہیں. دوسری بات، چھوٹے موٹے اس طرح کے جو آپ کے سامنے اختلافات سامنے آئیں ان کی بنا پر اپنے عقیدے کو آپ کمزور نہ کریں.
عقیدہ تو اتنا مضبوط اور محکم ہونا چاہیے کہ شبہات کی آندھی بھی چلے پھر بھی انسان محکم کھڑا رہے. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کریں آپ. یہ اس قسم کی ریسرچ اور تحقیق تو ہمارے سامنے زندگی میں آتی رہیں گی. ان کی بنا پہ ہم اپنے عقیدے کو متزلزل نہ ہونے دیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Hassan Haider, son of Ghulam Haider. I am from Aligarh, Uttar Pradesh. I have one question. فرمائیں. If I don't remember to do masa and I prayed namaz and after namaz I think I do masa or not to, in case of this what can I do? یہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھول گئے مسا کرنا اور بعد میں مسا کر لیا نماز کے بعد، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ جی ان کے سوال سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے برادر نے مسا نہیں کیا تھا، یقین ہے. جی. دوسرا یہ کہ اب نماز کے بعد ان کو شک ہو رہا ہے. جی. تو اگر ان کو یقین ہے کہ ان کا مسا نہیں ہوا تھا تو مسئلہ بدل جائے گا. لیکن اگر ان کو ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے مسا کیا تھا یا نہیں مسا کیا تھا، تو ابھی تک جو نماز پڑھی وہ صحیح ہے. آئندہ نماز کے لیے ان کو وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر یقین ہے کہ مسا نہیں کیا تھا تو پھر انہوں نے جو نماز پڑھی ہے اس وضو کے ساتھ اس کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیم محمد حسین، امبالہ کینٹ. میرا سوال یہ کہ جو بیاز میں پیسہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، سید ہیں اور ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے یہاں کھانا کھلانا وغیرہ جائز ہے یا نہیں، یا ناجائز ہے؟ وہ افراد کے جو سود، بیاج سے مراد بظاہر انٹرسٹ اور سود ہے. اگر یہ سود اور بیاج اور انٹرسٹ وہ ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، اگر وہ ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں پر صد درصد حرام قرار دیا گیا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ سامنے لائی جانے والی غذا حرام غذا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن اگر ڈاؤٹ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی حلال پیسہ ہو اور اس پیسے سے یہ غذا تیار کی گئی ہے تو ان کے وہاں کھانا کھا سکتے. جی آغا، میرا سوال یہ ہے کہ کائنات میں نبی 1,24,000 ہیں اور قرآن میں صرف کچھ ہی کا ذکر ہوا ہے، ایسا کیوں؟ چونکہ قرآن مجید انبیاء کا نام بیان کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. وہ ہدایت کی کتاب ہے. جن انبیاء کرام کے واقعات کو جگہ دینی تھی ان کے نام کو قرآن مجید نے اپنی کتاب میں قرار دیا. اور جن کے نام کی ضرورت نہیں تھی تو ان کے نام کو بیان کیا. البتہ اگر یہ 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن مجید میں بیان ہوتے تو بس اس کتاب میں صرف نام ہی ہوتے، پھر بقیہ ہدایت کی باتیں رہ جاتی. دوسرا سوال، سارے 1,24,000 انبیاء کے نام کون سی کتاب میں ہیں اور کہاں ملے گی؟ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں آپ کو جو معتبر ذرائع سے ہم کو یہ نام ملیں، یعنی معصومین نے بیان کیے ہوں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوں، یہ نام آپ کو کہیں نہیں ملے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں کوئی بھی سورہ جیسے سورہ انا انزلنا یا آیت الکرسی موبائل پر سن کر اپنی ماں کو اصال ثواب کروں تو کیا صحیح ہے؟ صحیح تو ہے. یقیناً آپ موبائل پر سن کر آپ اصال ثواب کر سکتی ہیں، لیکن خود پڑھیے. اصل یہ ہے کہ انسان ان سوروں کی خود تلاوت کرے، ان سوروں کو پڑھے، اور خاص طور سے ان سوروں میں جو پیغام چھپے ہوئے ہیں ان پیغاموں کو حاصل کرے. قرآن پیغام دینے والی کتاب ہے. قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے. صرف سن لینا یا موبائل کے اوپر اس کو لگا دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اچھے سے پڑھیے، تلاوت کیجئے، اس کے پیغام کو بھی سمجھیے اور پھر اس کو آپ ایصال ثواب کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کے مرحومین کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم آغا اور جاوید بھائی، میں ممبئی سے ہوں. ہماری بلڈنگ میں اکثر خواتین میں مجالس کے بعد نیاز کی جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے. مجالس میں اکثر نیاز بچ جاتی ہے. بلڈنگ کے والنٹیئر آپس میں نیاز لے کے جاتے ہیں لیکن کسی اور کے گھر نیاز نہیں بھیجتے. والنٹیئر غریب ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن سب والنٹیئر صاحب حیثیت ہیں. یقیناً اللہ اپنے بندوں کو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں ہماری اصلاح فرمائیں. کنیز زہرا. نہیں، آپ کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جس نے اپنے گھر میں مجلس کی ہے وہ اس تبرک کو کسے تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، اس پر کسی اور کو اختیار نہیں ہے. لہٰذا آپ ان پر اعتراض نہ کریں کہ بقیہ والنٹیئرز کو انہوں نے کیوں دیا، یا والنٹیئرز کے جو پیسے والے ہیں جو بھوکے نہیں ہیں وہ کیوں لے کر گئے. ان کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں دیں.
البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں ان لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر کسی بلڈنگ میں مجلس منعقد کر رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے درمیان بھی اس تبرک کو تقسیم کریں، اس لیے کہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس تبرک کا کوئی تعلق بھوکے سے نہیں ہے جی، اس کا تعلق انسان سے ہے، کسی مسلک سے بھی نہیں، کسی مسلک سے بھی نہیں ہے۔ سارے انسانوں میں اس کو برابر سے، جیسے عاشور کے دن پانی تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سبیل کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا کسی بھی مذہب کا انسان آئے اس کے درمیان اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان مجلسوں میں بھی البتہ جو تقسیم کر رہا ہے اس کو اختیار ہے، وہ کسی کو دے اور کسی کو نہ دے، اس بات پر کسی اور کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جیسے 10 محرم یا تعزیہ میں جو نظر و نیاز کی جاتی ہے تو لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، جیسے محلے میں بھی، تو کیا یہ صحیح ہے کہ غم حسین علیہ السلام تو ہم نے صرف غم شبیر ہی کرنا چاہیے یا سب کر سکتے ہیں؟ خدا حافظ۔ نہیں، مولا کے نام پر اور مولا کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نظر و نیاز کو لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں سعودی میں کام کرتا ہوں اور میرا روم بہت چھوٹا ہے۔ میرے روم میں ایک فولڈنگ ہے اور اس پر گدا لگا کر نماز پڑھتا ہوں، بٹ ابھی وہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو آئی تھی کہ گدے پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو بتائیے میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا مسجد میں جاؤں گا تو سجدہ قالین پر کرنا پڑے گا، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ برادر کے پاس فولڈنگ بیڈ ہے جی، تو اگر فولڈنگ بیڈ ہے تو آپ نماز کے موقع پر اس کو فولڈ کر دیجئے اور پھر آپ اس زمین پہ نماز پڑھیے، اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ اسی گدے کے لیے ایک پٹرا لے آئیے اور اس پٹرے کو گدے پہ رکھیے، اتنا مضبوط پٹرا ہو کہ جو اس گدے کی بنا پہ ہیلے نہیں، آپ پھر اس پر نماز پڑھیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے کہ میری سیلری روز کی ہے، کبھی 200 کبھی 500 کبھی نہیں ہے، تو ہم خمس اور زکوٰۃ کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم اس پیسے کو بچا کر نکالیں یا کیا کریں؟ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ استعمال کیجئے، آپ کے خرچے کے لیے وہ سیلری ہے۔ جب سال مکمل ہو جائے اور خمس کی تاریخ آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی اس سیلری میں سے کتنا پیسہ بچا ہے، اور وہ جو سیلری کے ذریعے آپ نے سامان خریدے تھے ان سامانوں کو استعمال کرنے کے بعد اب کیا کیا بچا ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں چاول بچا ہے، کتنی مقدار میں بچا ہے، یا مثلا آٹا بچا ہے، کتنی مقدار میں بچا ہے، تو وہ سیلری کی بچی ہوئی رقم، سیونگز آپ کے پاس جو وہ رقم، اور جو یہ سامان بچے ہیں یا وہ نیا سامان کہ جس کو آپ نے خریدا لیکن استعمال نہیں کیا، ان سب پر آپ کو خمس کی تاریخ آنے پر خمس دینا ہے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب کی گئی ہے ان کو آپ تفصیل سے دیکھ لیں، ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کے پاس مثلا وافر مقدار میں آپ کے پاس گیہوں موجود ہے، وافر مقدار میں مثلا جو موجود ہے، کشمش موجود ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز نصاب تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو پھر اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ My question is that suggest a dua for exams and interview to do well in both things. آپ آیت الکرسی کی تلاوت ہر واجب نماز کے بعد کیجئے، پابندی کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ میرا حافظہ بھی اچھا رہے، امتحان میں بھی کامیابی ملے، اور انشاءاللہ اس آیت الکرسی کو آپ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجئے، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے انٹرویو میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں ایک دعا کو ایک لگاتار کر رہی ہوں، اسے ریلیٹڈ بہت ایسے مسائل سامنے آئے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری دعا کہیں پوری نہ ہو پا رہی ہے، کچھ ہی دیر میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، دعا کرتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ کوئی معجزہ کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری بہن نے جو بات کہی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر یہ دعا شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو آپ مسلسل دعا مانگتی رہیں۔ اگر پروردگار نے اس دعا کو یہاں نہیں دیا تو پھر جنت میں بھی اس کو اس دعا کے مطابق عطا کرتا ہے، یہ روایتوں میں وارد ہوا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یوٹیوب چینل ہے جس میں میں بیوٹی ریلیٹڈ کنٹینٹ ڈالتی ہوں، اس میں میں اپنا فیس نہیں دکھاتی ہوں، دوسری ماڈلز کا یا سیلیبریٹیز کا فیس یوز کرتی ہوں، کیا یہ کام صحیح ہے؟
اگر آپ کے اس عمل کی بنا پر لوگوں کے درمیان بے حیائی نہیں پھیلتی اور گناہ کی طرف وہ نہیں جاتے تو آپ کے لیے یہ کام کرنا صحیح. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری بیوی کے اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد گھر میں اور میراث میں اس کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ میں عرض کر دوں اس بات کو واضح شکل میں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے شادی کی، چاہے وہ اس کی فرسٹ وائف ہو یا سیکنڈ وائف، میراث میں شوہر کے انتقال کے بعد جو لوگ باحیات ہیں، وائف اور بچوں میں، ان سب میں میراث بٹے گی. جی. فرسٹ وائف ہونے اور سیکنڈ وائف کے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وائف کے اولاد ہو یا اولاد نہ ہو اس کا بھی اثر نہیں پڑے گا. وائف کو اپنے ہسبینڈ کی میراث میں حصہ ملے گا. یہ حصہ شریعت نے 1/8 قرار دیا ہے. اگر یہ وائف 1/8 حصہ اپنے شوہر سے لے گی، لیکن وہ زمین کہ جس زمین پر وہ رہ رہی ہے، جس گھر میں وہ قیام پذیر ہے، اس گھر میں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا، وہ اپنی زندگی اسی گھر میں گزارے گی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کی بنا پر اس گھر میں، چونکہ وصیت کا حصہ اگر قرار دیا ہے، اس گھر میں سے 1/3 حصہ اس وائف کو بھی ملے گا. لیکن اگر شوہر نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو پھر زمین سے تو اس کو نہیں اس کا حصہ ملے گا، لیکن بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ اس گھر میں جتنی قیمتی چیزیں ہیں، ان سب میں سے بھی 1/8 حصہ اس خاتون کو ملے گا. شوہر کی تمام پراپرٹی، تمام مثلاً اس کی جمع پونجی، تمام جویلریز جو بھی اس نے رکھی ہیں، وہ تمام چیزوں میں سے 1/8 حصہ اس خاتون کو ضرور ملے گا. فرسٹ اور سیکنڈ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کسی شخص نے شادی کی ہے تو پھر اس زندہ وائف، زندہ بیوی کو اپنے شوہر کی میراث میں سے اس کا حق ضرور ملے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.